أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. یہ کسی صاحب نے انڈیا سے بھیجا ہے، کسی نے، کوئی تو اب مجھ کو میرے رب سے ملا دے، کیوں ہے وہ مجھ سے دور، بس اتنا بتا دے. بھٹک رہی ہوں اندھیروں میں تنہا، اب تو چراغ کوئی روشنی کا جلا دے. رب مجھ سے راضی ہے یا ہے خفا، خدا را بس اتنا ہی کوئی بتا دے. آنکھیں بھری دل بھی ہے غم زدہ، اب تو کوئی مجھ کو میرے درد کی دوا دے. اب تو کوئی مجھ کو میرے رب سے ملا دے. یہ ابتدائی کلمات کے بعد جو لکھا ہے کہ میں وہ گناہگار ہوں جو رب سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے رب کو رب سے ہی مانگتی، لیکن اندھیروں میں ہوں، کوئی بھی سہارا نہیں جو پیار سے میری مدد کرے. باقی میرے بارے میں لکھا اس کو چھوڑ دیجئے کہ چند باتیں ہیں، بس ایک نظر کا سوال ہے. ہم غریب گناہگاروں کی تقدیر بھی اللہ تعالیٰ بدل دیں گے. گھر میں بیماری ہے اور سب مر رہے ہیں زخم، میرے اللہ کی آزمائش ہے یہ ہمارے گناہوں کا سبب. والد ہیں، بہن بھائیوں کے لیے دعا کی درخواست ہے. اس میں کہیں سوال ہے نہیں. انہوں نے آگے اجازت مانگی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے اور اللہ آپ کی خواہش پوری کر دے کہ آپ رب کا قرب حاصل کر لیں، تو رب تعالیٰ آپ کے والدین کو، بہن بھائیوں کو بھی بیماری سے شفا عطا فرمائے. آپ ضرور سوال کر لیجئے، اجازت کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی لکھ دے، لیکن آئندہ جب آپ لکھیں تو پھر اپنا ایڈریس دے دیجئے تاکہ آپ کو خط کے ذریعے جواب دے دیا جائے اس کا. ایک اور صاحب ہے، انہوں نے بھی علم کے حصول کا ہی لکھا ہے. یہاں اکثر بیشتر اس موضوع پہ بات ہوتی رہتی ہے کہ یہ جو رب کا قرب ہے، علم کا حصول ہے. دیکھیے دنیاوی علوم جن کا حصول علم لدنی کی حاصل کرنے سے کہیں زیادہ ہے، زیادہ آسان ہے. اس میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم بچے کو انگلی پکڑ کے لے گئے ہوں اسکول میں اور جا کے کسی بھی اسکول کے ہیڈ ٹیچر کے پاس کھڑا کر دیں کہ صاحب یہ بچہ آیا ہے، اس کی عمر ہے 5 سال، آپ براہ کرم اسے فلسفی میں ماسٹرز کی ڈگری دے دیجیے. تو وہ ہیڈ ماسٹر صاحب آپ سے، ہم سے، مجھ سے یہ کہیں کہ اچھا آپ تشریف رکھیے، چائے پیجیے اور میں ان کی ڈگری سائن کر کے میں آپ کے بچے کو بھی ماسٹرز کی ڈگری دے دیتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگ بہت سی چیزوں کو غلط سمجھے ہوئے ہیں. کچھ چیزیں
ہم مثال کے طور پہ کہہ دیتے ہیں، کچھ ایکسپریشنز ہمارے تمثیلی ہوتے ہیں. اب اگر کسی نے کہہ دیا کہ فقیر کی ایک نظر سے قلب بدل جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی فقیر کے پاس چلا جاؤں اور وہ صرف میری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو میں ولی کامل ہو جاؤں. یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا، نہ یہ انصاف ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اگر کسی ولی کامل کے پاس گیا ان سے متاثر ہو جاؤں گا اور میں یہ گناہوں کی دنیا چھوڑ کر میں نیکی کی راہ پہ لگ جاؤں. اس کو ہم یہ کہیں گے کہ فقیر کی ایک نگاہ سے اس کا قلب پلٹ گیا. لیکن وہ جو میں نیکی کی راہ پر لگا اس سے مجھے علم حاصل نہیں ہوا. یہ ضرور ہو گیا کہ میں علم حاصل کرنے کی راہ میں نے پکڑ لی. اب وہاں پہ اگر وہ فقیر کامل ہیں وہ، اور ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ صاحب میں اس راہ پہ چلنا چاہتا ہوں، اپنے انٹرسٹ کا اظہار کرتا ہوں، تو وہ پھر مجھے یہ کہہ کے باتیں نہیں کریں گے کہ میں تمہیں علم دے رہا ہوں، بلکہ وہ گفتگو کریں گے دوسروں کے ساتھ جو وہاں اور لوگ بیٹھے ہیں. میں وہاں سنوں گا اور اسی گفتگو سے جو کچھ میں حاصل کر رہا ہوں گا، جو معلومات مجھے مل رہی ہوں گی، وہی علم ہوگا. ایک قصہ میں نے سنایا تھا کہ ایک دن میرے مرشد صاحب قبلہ بیٹھے تھے تو میں ان کے پاس گیا سلام کرنے. صبح کا وقت تھا وہ، تو میں سمجھا کہ رات کہیں پڑھائی میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس لیے موڈ اتنا خراب ہے شاہ صاحب کا. میں نے یہ چاہا کہ میں انہیں چھیڑ دوں تاکہ جو انہوں نے گرجنا برسنا ہے میری غلطی کی وجہ سے وہ گرج برس لیں تو پھر ٹھیک ہو جائیں گے. تو میں نے ڈرتے ڈرتے نے ان سے بڑے ادب سے ہی پوچھا کہ آپ ٹھیک ہیں؟ تو کہنے لگے کہ نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج ترکی کے قریب جو سمندر ہے اس کی تہہ سے زلزلہ برآمد ہونا تھا، تو رات میری ڈیوٹی وہاں تھی اور میری آنکھوں کے سامنے وہاں سے زلزلہ تہہ سے برآمد ہوا، تو مجھے چکر بہت آ رہے ہیں. اب میں رات وہاں سے اٹھ کے گیا تھا ان کے پاس سے. اب یہ ایک انہوں نے بات کہی ہے، لیکن میرے لیے اس میں ایک بہت بڑا لیسن چھپا ہوا تھا کہ جو ایک بلند مقام پر فائز ولی اللہ ہیں، وہ شور نہیں مچاتے پھرتے کہ میری ڈیوٹی لگی ہے وہاں ترکی میں وہاں جاؤں گا اور وہاں زلزلہ برآمد ہونا ہے. اور پھر اتنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود آج خود نہیں بتایا، میرے پوچھنے پر بتایا، وہ بھی اس لیے بتا دیا کہ اس وقت اکیلا میں ان کے پاس تھا. اگر اور لوگ دو چار بیٹھے ہوتے تو شاید وہ بھی نہیں بتاتے. اب اس سے میں نے سبق ایک سیکھا. تو ہم یہ جو علم حاصل کرتے ہیں
یہ ہم اسی طرح گفتگو سے سیکھتے ہیں. کبھی یہ نہیں بتایا جاتا ماس وائز کے کہ پڑھائی ہے، یس وہ بتا دی جائے گی، اور اس کے اندر بھی ایک رسک رہتا ہے بہت، کہ اگر میری موجودگی میں میرے مرشد صاحب نے کسی اور صاحب کو کچھ پڑھنے کو بتایا، تو میں یہ غلطی کر لوں کہ اس کو بتائی ہوئی پڑھائی میں خود پڑھنا شروع کر دوں، تو نقصان اٹھا جاؤں گا. تو میں انتظار کروں گا اس وقت تک جب تک کہ میرے مرشد صاحب مجھے از خود یہ نہ فرما دیں کہ تم بھی پڑھ لیا کرو. اور پھر اگر اللہ نے مجھے عقل دی ہے تو اس جملے کو میں جو سمجھوں گا، میں اس اجازت پر بھی اسے پڑھوں گا نہیں پھر. اس لیے کہ یہ پڑھائی اس آدمی کو دی گئی ہے، میں چونکہ وہاں موجود ہوں تو مربتاً مجھے کہہ دیا گیا ہے کہ تم بھی پڑھ لیا کرو تاکہ میرا دل نہ ٹوٹے. ہاں، میرے لیے اسپیسیفک پڑھائی وہ ہوگی کہ جب میرے مرشد صاحب مجھے مخاطب کر کے ایٹ ہز اون، میرے مانگنے پر نہیں، از خود مجھے یہ کہہ دیں کہ تم یہ پڑھ لیا کرو. وہ پڑھائی مجھے بہت فائدہ دے دے گی کیونکہ وہ میرے لیے اسپیسیفک ہے. لیکن جو علم ہے وہ میں اپنے مرشد صاحب کی گفتگو سے سیکھوں گا، اور صحبت اس میں ضروری ہے. تربیت بھی وہ کوئی یہ نہیں ہوگا کہ جیسے اسکول ٹیچر ڈنڈا پکڑ کے مارتے ہیں تو اس طرح کر دیں. اب ایک صاحب وہاں بیٹھے تھے، وہ شاید میں نے قصہ سنایا تھا. اب وہ تشریف لائے اور مرشد صاحب سے فرمانے لگے کہ آج کل میں بڑی مشکل سے گزر رہا ہوں، تو دعا فرما دیں کہ میری مشکلیں آسان ہو جائیں. میں نے دیکھا کہ یہ جملہ سن کے میرے مرشد صاحب کے چہرے پر ناگواری آئی ہے، تو میں نے پیچھے ہاتھ کر کے انہیں اشارہ کیا کہ نہ بھولیں. لیکن وہ ذرا شاید اپنی مرضی پہ چلنا جانتے تھے، تو 2-4 منٹ کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ سر آج کل بڑی مشکل سے گزر رہا ہوں، دعا فرمائیں کہ میں. اور زیادہ شدت سے ناگواری آئی چہرے پر. میں نے پھر اشارہ کیا کہ مت بولو. تیسری بار بھی انہوں نے یہ کہہ دیا. تو جواب کیا ملا؟ کیوں؟ اچھا وقت گزارنے کے لیے تم تھے، اب برا وقت تمہاری جگہ کوئی اور گزارے گا. اب یہ ان شیخ صاحب اور میرے مرشد صاحب کے درمیان گفتگو ہوئی جس میں میں خاموش تھا، لیکن اس سے میں نے بہت کچھ سیکھ لیا. اس ساری گفتگو کے اندر بے تحاشا علم چھپا تھا. وہ یہ تھا کہ اچھا اور برا دونوں طرح کا وقت زندگی کا حصہ ہے. جس ہنسی خوشی سے ہم اچھا وقت گزارتے ہیں تو حق کا تقاضا یہ ہے کہ پھر برے وقت میں بھی اسی صبر اور برداشت کے ساتھ اس کو بغیر کسی کے پاس ذکر کیے
اس وقت کو گزار لیں. ایک اور اس میں بات چھپی تھی کہ برے وقت سے اگر انسان گزر رہا ہے، مشکلات سے گزر رہا ہے، تو اس کا ذکر نہیں کیا جانا چاہیے. اب یہ علم کی بات ہے جو سیکھ لی. علم اس طرح سے حاصل ہوتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے علم دے دیجئے، اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ یا تو آپ کو انجیکشن لگا دیا جائے علم کا، یا گٹھری میں علم باندھ کے تو آپ کو توفتاً پیش کیا جائے کہ صاحب یہ لے لیجئے علم، چلے جائیے. وہ نہیں ہوتا. خاص طور پر اس علم میں تو، اور آپ سبھی واقف ہیں کہ اس راہ میں عام طور پر 30-35 سال لگ جاتے ہیں. کبھی یہ نہ سوچئے کہ ہم کسی فقیر کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں لاد لدا کے بھجوا دے گا کہ جائیے. خود ایک بار کسی کوئی بات ہوئی ہوگی، مجھے یاد نہیں، ورنہ کوٹ کر دیتا میں. تو میرے مرشد صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو میاں، ہم تو فقیر ہیں، ہمارے پاس جس نیت سے کوئی آتا ہے ہم اس کو وہ دے دیتے ہیں. تمہیں میرے پاس بھیجا گیا تھا علم کے لیے، تمہارا حصہ میرے پاس دکھا دیا گیا تھا، تمہاری شکل بھی دکھا دی گئی تھی، لیکن تم نے آنے میں بہت دیر کی. تم پہلے دن جب آئے تھے تو میں نے تمہیں تمہارا حصہ دے دیا تھا، لیکن اس میں آگے اس وقت بڑھو گے جب تم اس پہ محنت کرو گے. جتنی محنت کرو گے اتنا آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. اب وہ سمجھ میں آئی بات. وہ جو ایک لفظ انہوں نے پڑھنے کو دیا وہی اصل میں حصہ تھا میرا. اب اس ایک لفظ کو میری محنت ہے جو اسے فردر پھیلاتی جائے گی، اور وہ ایک موٹی ضخیم کتاب بن جائے گا وہ علم. اور وہ محنت جو ہے وہ 1 سال 2 سال یا 10 سال یا 20 سال کی نہیں ہے. وہ محنت میرے آخری سانس تک کی ہے کہ وہ محنت جاری رہے گی. اور اس کے اندر ٹریننگ میری بہت زیادہ کاؤنٹ کرے گی کہ میں کچھ بن پاتا ہوں یا نہیں بن پاتا. وہ میرے زندگی کے رویے وہ فیصلہ کریں گے کہ میرے ایٹیٹیوڈز اینڈ بیہیویئرز ٹورڈز لائف، ٹورڈز ادرس، وہ کیا ہیں. اگر تو سنت کے مطابق ہیں تو جو میں محنت کرتا جاؤں گا اس پر تو میں آگے بڑھتا چلا جاؤں گا. اور اگر وہ نہیں ہے تو میں پھر صرف طوطے کی طرح اسے رٹ رہا ہوں اور کچھ نہیں کر رہا. تو یہ ایک لمبا سفر ہوتا ہے. یہ 2 منٹ 3 منٹ کی بات نہیں ہے. جن سے آپ نے سوال کیا آپ نے بالکل درست فرمایا. مجھے یاد ہے کہ آپ اسلام آباد میں تشریف لائے تھے دعا میں میرے پاس، اور میں نے آپ کی خدمت میں یہی عرض کیا تھا کہ بھائی میں اس کو گٹھری میں باندھ کے آپ کو نہیں دے پاؤں گا، انجیکشن نہیں لگا پاؤں گا. اگر علم سیکھنا چاہتے ہیں تو میں ہر اتوار کو یہاں گفتگو کے لیے ہم بیٹھتے ہیں سب،
آپ بھی تشریف لے آئیے، اس گفتگو کو سنتے رہیے، اور اس میں جو چیزیں عمل کرنے کی آپ کو ملیں ان پہ عمل کرتے چلے جائیے، تو یوں علم ملتا جائے گا۔ ہاں، آپ کی عبادت کے معاملات ہیں وہ آپ کو وقت آنے پر بتا دیے جائیں گے۔ یہ تھوڑا سا کانسیپٹس ہمیں اپنے کلیئر کرنے ہوں گے۔ یہ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اگر ایک انسان سازشیں کر رہا ہو اور انسان اس چیز کا آئی وٹنس ہو، کیا دوسروں کو نقصان سے بچانے کی نیت سے اس شخص کے ایکشن سے محتاط کرنا غیبت اور عیبوں کی پردہ پوشی نہ کرنے کے زمرے میں آتا؟ دیکھیے، ہم کسی کا راز فاش کیے بغیر، کسی کو برا کہے بغیر ہم لوگوں کو محتاط کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کچھ اندر سے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ کے بارے میں کہیں کچھ معاملات زیادہ اچھے نہیں چل رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ محتاط ہو جائیے آپ۔ اور اس سے بھی زیادہ اچھا یہ ہے کہ جو آدمی سازش کر رہا ہے ہم اس کو سمجھا دیں کہ بھائی اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے جو کام کر رہا ہے، اور وہ نظام ایسا ہے کہ جو ہم کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں عام طور پہ ہم اس میں خود گر جاتے ہیں۔ زیادہ بہتر چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کے لیے بھی بھلائی چاہیں۔ تو یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے دشمن کا بھلا ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن دشمنوں کا بھلا چاہنے والے کا اپنا بھلا ضرور ہو جاتا ہے۔ یہ رب کا ایک نظام ہے، تو تم اپنا نقصان نہ کرو اس طرح سے کر کے، اس کو علیحدگی میں پیار سے محبت سے سمجھا دیا جائے، تو وہ نہ صرف جس آدمی کے خلاف سازش کر رہا ہے وہ سب بچ جائیں گے، بلکہ ان کے ہاتھ سے دوسرے لوگ بھی آئندہ کے لیے بچ جائیں گے۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب لوح فقیر میں ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ اگر ماں کی روح اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ اسی درد سے کرے گی جس درد سے وہ اپنی زندگی میں کرتی رہی۔ کیا انسان اپنی والدہ کی روح سے براہ راست مخاطب ہو کر ان سے دعا کے لیے کہہ سکتا ہے جس طرح اپنے والدین کی زندگی میں مخاطب ہو کر کہتا تھا؟ If yes، کیا ان کی آخری آرام گاہ پر جا کر ہی دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے یا کہیں بھی ان سے کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ درست ہے، اور ایسے شواہد بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ والدہ کا انتقال ہوئے ہوئے بھی کئی سال گزر گئے ہیں، بچہ کسی مشکل میں پھنسنے والا ہے تو والدہ خواب میں آ کے اس کو وارن کرتی ہیں کہ اس چیز سے بچ جاؤ، یہ کل تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ اس طرح یہ بہت سے واقعات آپ نے سنے بھی ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے۔ تو روحیں جو عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں انسان کے انتقال کے بعد، نیک لوگوں کی روحوں کا تعلق زمین کے ساتھ رہتا ہے۔
میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر فاتحہ پڑھنے کے بعد اپنی والدہ کی روح سے مخاطب ہو کے کہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیجئے کہ رب تعالیٰ یہ کام میرا کر دے، عام طور پر وہ کام ہو جاتا ہے انسان کا، بشرطے کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ رب بڑا مہربان ہے، بہت دعائیں کرنے کے باوجود اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو ہمیں یہ چاہیے کہ اسے قبول کر لیں، شاید اس میں بہتری نہیں میری، یا اس کا بھی وقت نہیں ہے کام کے ہونے کا، تو ہم آرام سے بیٹھ جائیں۔ یہ جو سوال کا دوسرا حصہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ ان کی قبر مبارک پر ہی جا کے دعا کریں، آپ گھر میں بیٹھ کے آپ ان کے لیے فاتحہ پڑھیے اور ان کی روح سے مخاطب ہو کے ریکویسٹ کر لیجیے۔ ان کا سوال کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ کیا انسان اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان سے بات کرے؟ کیا ان کی روح سن رہی ہوتی ہے؟ ضرور بات کر لیجئے، جس طرح سے ہمیں حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب ہم قبرستان جائیں یا قبرستان کے قریب سے گزریں تو ہم سلام کریں اور پھر اس کا جواب بھی خود دے دیں۔ اس کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ بعض اوقات وہاں روحیں ہوتی ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتی، چونکہ سلام کا جواب دیا جانا چاہیے ضرور، تو جب ہم سلام کرتے ہیں، فرض کر لیجئے وہاں روح اس وقت نہیں موجود تو جواب نہیں آئے گا، تو پھر یہ ہے کہ ہم خود اپنے سلام کا جواب دے دیں، اس لیے وہ حکمت ہے اس میں یہ۔ تو ضرور آپ بات کر لیجئے اپنی والدہ کی روح سے، ان کو مخاطب کر کے دل ہلکا کر لیجئے اپنا۔ ان کے سوال کا چوتھا حصہ یہ ہے کہ کیا ایسے سے رہنمائی بھی حاصل کی جا سکتی ہے؟ یہ تو میں نہیں کہتا کہ ہمیشہ ہو جائے گی، لیکن ہو جاتی ہے۔ ایسے واقعات آپ نے بھی کتابوں میں پڑھے ہوں گے اور سنے بھی ہوں گے، وہ آپ کے ذریعے سے وہ رہنمائی دے دیتی ہیں۔ یہ انہوں نے ایک سوال کیا ہے، اس کا تعلق عربی کی گرامر کے ساتھ ہے، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی سب سے بلیغ زبان عربی ہے، اور عربی میں ایک ہی لفظ کئی معنوں میں استعمال ہو جائے گا، ڈپینڈ کرے گا اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے الفاظ استعمال کرنے کی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اگر آپ اس طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں جیسے آپ کا اشارہ ہے اس میں، تو ضروری یہ ہے کہ آپ عربی زبان پر عبور حاصل کیجئے، اس کے لیے کلاسز لے لیجئے، تو وہاں آپ کو یہ دقت نہیں آئے گی جو آپ نے یہاں میرے پاس ذکر کیا کہ ایک آیت کا حوالہ آپ نے دیا ہے۔ جب تک کہ ہمیں عربی کی گرامر نہ آتی ہو اور اس کی جو بات کہی جا رہی ہے اس کی بیک گراؤنڈ نہ پتا ہو، تو ہم یقین سے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ کیا کیا ہے، کیونکہ ایک ہی لفظ بہت سے معنوں میں استعمال ہو جائے گا۔ تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہوگا کہ قرآن کی اصطلاحات کو سمجھنے کا آسان ترین راستہ
یہ ہے کہ آپ عربی زبان سیکھ لیجئے. ہمارے یہاں لاہور میں بہت سی انسٹیٹیوشنز ہیں جو عربی سکھاتے ہیں، ان میں کافی فری بھی ہیں، تو وہاں سیکھ لیجئے. اس کے بعد آپ کو یہ دقت نہیں آئے گی. یہ سوال پہلے بھی کسی نے غالباً ایک آدھ ویک پہلے کیا تھا. فقیر نگری میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ ایک حرف مقطعات میں سے ایسا حرف ہے جس سے رزق کے دروازے غیب سے کھول دیے جاتے ہیں. پڑھنے والے کے لیے کوئی بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت نہیں. یہ میرا نہیں خیال کہ وہاں یہ لکھا ہے کہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں. حروف مقطعات کے سلسلے میں جب یہاں ذکر ہو رہا تھا تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بغیر ان حروف مقطعات کا ذکر کیے یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں. اس میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے واضح نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا واضح کیا جانا مصلحت کے خلاف ہوگا، تو اس کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا. یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات آپ کے مرشد آپ کی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو وہ لفظ بتا دیں کوئی ایک، کیونکہ وہ تو 14 ہیں، ان میں سے ہر حرف ایک علیحدہ چیز کے سلسلے میں، لیکن آپ کو کوئی آدمی پبلکلی اس طرح ایکسپلین نہیں کرتا. میرے خیال میں اس میں حروف مقطعات کے سلسلے میں ہمیں محتاط رہنا ضروری ہے. اور ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح سے مختلف ذکر اذکار سبھی کے سبھی ہر آدمی کو سوٹ نہیں کرتے. دوسری بات، ہر آدمی کو اس کے فوائد حاصل نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی شرائط ہوتی ہیں کہ انسان گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں طرح کے گناہوں سے دور رہتا ہو. پھر یہ ہے کہ حروف مقطعات بہت اوپر کی چیز ہے. اگر ہم ایک مکان کی بنیاد بنائے بغیر، بنیادیں بلڈ کیے بغیر، چوتھی، پانچویں، آٹھویں منزل بنائے بغیر 11ویں منزل چاہیں کہ ہوا میں بنا لیں، بن نہیں پائے گی، خواہ ہم کتنی کوشش کیوں نہ کر لیں. تو 11ویں منزل بنانے کے لیے ہمیں بنیادوں سے شروع ہونا پڑے گا. اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہم بنائیں کہ وہ اوپر بننے والی جتنی منزلیں ہیں ان کا بوجھ سہار سکے. اب اگر میں کسی سے جا کے یہ کہہ دوں کہ مجھے کائنات کی کنجی پکڑا دیجیے، میں جانتا ہوں کہ وہ کون سی آیت ہے، لیکن پہلے تو وہ صاحب جو اتنے صاحب علم ہیں کہ ان کے علم میں یہ چیزیں ہیں، تو ایک نظر میں مجھے تول لیں گے کہ میں روحانی طور پر کہاں کھڑا ہوں. اگر میں اللہ کے کسی بندے
کی طرف سے ہلکی سی زیادتی بھی برداشت نہیں کر سکتا، جواباً گالیاں دینی شروع کر دیتا ہوں. تو وہ مجھے دے دیں، لاکھ بار دے دیں، مجھے اس سے کیا ملے گا؟ اگر میں اپنے ذرا سے فائدے کے لیے نہ یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کہیں گناہ کا کام تو نہیں ہے، یا غیر اخلاقی کام تو نہیں ہے، غیر قانونی کام تو نہیں ہے، بس مجھے میرا مفاد چاہیے، مجھے فائدہ ملنا چاہیے، تو وہ لفظ مجھے کہاں سے فائدہ دے گا؟ اگر میں یہ نہیں دیکھ پاتا کہ بھلے مجھے پورے دن میں 24 گھنٹے میں ایک ہی وقت میں ایک روٹی کھانے کو مل رہی ہے، رزق کی تنگی ہے، لیکن میرا بھائی، میرا کوئی رشتہ دار بیچارہ 3 دن میں کھانا ایک بار کھاتا ہے، اور میں اس کے ساتھ وہ ایک روٹی شیئر نہیں کر سکتا، تو مجھے اس ذکر نے کیا فائدہ دینا ہے؟ اگر میرے اندر عاجزی نہیں ہے، میں متواضع نہیں ہوں، تو مجھے وہ لفظ کیا فائدہ دے گا؟ تو بھائی، علم کی بات کہی ہوئی بالکل درست ہے، وہ سچ ہے، کوئی بھی کہے اس کو، لیکن اس سے فائدہ اسی وقت ملتا ہے جب انسان اس کے لیے بنیادیں تیار کر لے. ہوا میں 11ویں منزل عمارت کی نہیں آپ بنا سکتے. وہ شاید میں نے یہاں ایک قصہ سنایا تھا کہ جس زمانے میں اپنے مرشد صاحب کے پاس میں جانا شروع ہوا، ابھی جاتے ہوئے 4-5 سال ہوئے تھے، تو میں زندگی کے بدترین مشکل دور سے میں ڈال دیا گیا. وہ آتا ہے، سب پر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کچھ عطا کرنے سے پہلے انسان کی ٹریننگ ضرور کر دیتا، اس کو مل میں سے گزارتا ہے اللہ. تو ایک میرے پرانے ساتھی ملے جو دونوں وابڈا میں چیف انجینئر تھے، تو انہیں دکھ ہوا کہ میں مالی طور پر کن حالات سے گزر رہا ہوں. تو مجھے کہنے لگے کہ 2 بچے تھے، ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، دوسرا ایک بڑے سوداگر کا، اور ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے. تو کلاس 1 سے اکٹھے پڑھتے رہے، تعلیم کے مکمل ہونے تک کلاس فیلو رہے. وہ دوستی بڑی پکی تھی آپس میں ان کی. تعلیم مکمل کر کے دونوں اپنے اپنے ملک چلے گئے. تو بادشاہ کا بیٹا بادشاہ کے مرنے پر بادشاہ ہو گیا، اور سوداگر کے بیٹے نے باپ کے مرنے پر اس کا کاروبار سنبھال لیا. لیکن کچھ عرصے کے بعد سوداگر کا کاروبار بیٹھ گیا. قرض لے کے کام چلا رہا تھا، قرض ملنا بند ہو گیا، فاقے گھر کے چیزیں بکیں، پھر فاقے آ گئے. ایک دن اس کے دماغ میں ایک بات آئی کہ ساتھ والے ملک کا بادشاہ میرا پرانا دوست ہے، اگر میں اس کے پاس جاؤں اور اسے مدد کے لیے کہوں تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. چلا گیا. بادشاہ کو بھی پتہ لگا کہ میرا پرانا کولیگ آ رہا ہے، تو اس نے دارالحکومت کے باہر نکل کر اس کا استقبال کیا. تو جلوس کی شکل میں لے گئے واپس دربار میں. راگ رنگ کی محفل سے اس کے آنر میں سجائی ہوئی تھی. جب آدھی رات کے قریب ہو گئی تو بادشاہ نے کہا کہ تم لمبے سفر سے آئے ہو، تھکے ہوئے ہو، تو محل کا فلاں حصہ تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے، جا کے وہاں آرام کر لو. اس نے کہا ٹھیک ہے،
میں آرام کرنے جا رہا ہوں، لیکن تمہیں معلوم ہے تمہارے پاس میں آیا کیوں ہوں؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے اپنی کہانی بتانے کی کوشش کی. اس نے جب یہ سنا کہ حالات اتنے خراب ہیں، اس نے کہا اس کو صبح بات کریں گے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، تم جاؤ. تو جب یہ اگلے دن صبح آرام کر کے اٹھا تو دروازے پہ نوک ہوئی تو پتہ چلا کہ سپاہی آئے ہیں، انہوں نے اسے اریسٹ کیا اور جیل میں جا کے ڈال دیا. تھوڑی دیر میں دروگا جیل آیا اور اس کے پیچھے ایک سپاہی مونجی کا ایک گٹھر اٹھائے ہوئے تھا. تو اس نے کہا کہ دیکھیے یہ جیل ہے، یہاں مزدوری کریں گے تو کھانا ملے گا، تو آپ کے ذمہ مزدوری یہ ہے کہ یہ جو مونجی ہے اس کی تھریشنگ کریں. آپ کرنے لگ گیا بیچارہ. اب ہر روز مونجی کا ایک گٹھر آ جائے، یہ اس کی تھریشنگ کر دے، دروگا جیل آئے اور تول کر چاول لے جائے وہاں سے. 1.5-2 سال گزر گئے. ایک دن سڈنلی وزیر اعظم آیا اور بڑے ادب سے کہنے لگا کہ حضور تشریف لے چلیے، بادشاہ سلامت آپ کو یاد کرنا ہے. یہ گیا تو بادشاہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تعظیماً اور بڑی محبت سے اس کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا. اس نے دل میں سوچا کہ اس دن اس استقبال کے نتیجے میں تو جیل ملی تھی، اب یہ غالب پھانسی دے گا مجھے. تو اس نے بڑے غصے سے بادشاہ سے کہا کہ نہیں، میں یہاں کھڑا ہی اچھا ہوں، جو تم نے سزا سنانی ہے مجھے یہیں سنا دو. تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے تم ناراض ہو کہ تمہارے ساتھ جو سلوک ہوا، لیکن یقین کرو جو کچھ میں نے کیا میں نے تمہارے فائدے کے لیے کیا تھا. تو اس نے کہا کہ میرے فائدے کے لیے خاک کیا، میں نے تم سے مدد کی ریکویسٹ کی تھی، نہیں کرنی تھی، مجھے انکار کر دیتے، میں واپس جاتا، محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو روٹی تو کھلا دیتا. اب وہ پتہ نہیں زندہ ہے مر گئے ہیں کیا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، ان کی فکر نہ کرو، ان کو میں نے اپنے بچوں کی طرح لک آفٹر کیا ہے. تو ہوا یہ تھا کہ جب تم رات کو میرے پاس سے آرام کرنے کے لیے جا رہے تھے تو جاتے جاتے تم نے کہا کہ تمہارے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ سونے کو ہاتھ لگاتے ہو مٹی ہو جاتا ہے. تو میں بڑا فکر مند ہو گیا تھا کہ دوست ہو تم میرے. تو میں ساری رات سوچتا رہا بیٹا. تو میری سمجھ میں ایک ہی بات آئی کہ شاید تم وقت کی گردش کے شکار ہو گئے ہو، برے وقت میں پھنس گئے ہو. اگر اس وقت میں تمہیں اپنی پوری سلطنت بھی دے دوں تو تمہارے ہاتھوں تو بہو برباد ہو جائے گی. تو اپنی اس بات کو ویریفائی کرنے کے لیے میں نے تمہیں جیل میں ڈال دیا اور تمہارے پاس میں مونجی تھریشنگ کے لیے بھیجتا رہا. تو جو تم تھریشنگ کرتے تھے دروگا جیل اسے تول کے لیتا تھا تم سے. وہ چاول ڈائریکٹلی چاول منڈی میں چاہتے تھے. تو ہوا یہ کہ جب تمہارا پہلے دن کی تھریشنگ کی ہوئے چاول مارکیٹ میں پہنچے، اگر ریٹ اس وقت 1 روپیہ کلو کا تھا، کم ہو کے 95 پیسے ہو گئے. تمہاری تھریشنگ کی بھی چاول مارکیٹ میں جاتے رہے اور ریٹ نیچے جاتا گیا. تو مجھے پتہ لگ گیا کہ میری ریڈنگ صحیح ہے کہ تم وقت کی گردش کا شکار ہو. اب پچھلے 10-15 دن سے تمہاری تھریش کی ہوئی چاول جاتے ہیں مارکیٹ میں تو ریٹ اوپر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا برا وقت ختم ہو گیا. اب یہ پوری سلطنت تمہارے لیے حاضر ہے، جو چاہو یہاں سے لے جاؤ. تو اس نے جواب دیا کہ اگر میرا اچھا وقت آ گیا تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت کیا ہے، اب تو میں مٹی کو ہاتھ لگاؤں گا سونا ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ جب ہم نیکی کی اس لیول پہ آ جاتے ہیں اور علم کے اس مقام پہ آتے ہیں کہ 11ویں منزل تعمیر کرنے لگیں، تو پھر آپ کو اس کی ضرورت ہی کیا مجھ سے پوچھنے کی، تو خود آپ کو علم مل جائے گا. ہم چیزوں کو
اگر ان کے ٹرو پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو معاملات کچھ اور دکھائی دیتی ہیں. میرے لیے آسان ہے کہ میں آپ سے ہی کہہ دوں کہ یہ لفظ ہے، جائیے پڑھ لیجئے، ضائع ہو جائے گا، ملے گا ہی کچھ نہیں آپ کو. پہلے اپنے آپ کو تیار ہم کر لیں، نیکی کے اس مقام پر لے جائیں، علم کے اس مقام پر لے جائیں کہ وہ حرف پڑھ سکیں، اور جب ہم اس مقام کو پہنچتے ہیں تو از خود مل جاتا ہے سب کچھ. انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.